حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نائب امیر شریعت حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم اراکین شورا، شورا کے اس اجلاس میں ہم سب نے شرکت کی، نظامت کی تفصیلی رپورٹ دیکھی، شعبہ جات کی رپورٹ دیکھی، پچھلے شورا کی تجاویز اور اس تعلق سے ہونے والی عملی پیش رفت دیکھی۔ کل مجلس عاملہ کی نشست میں 25 اراکین کی شرکت، قضات کی میٹنگ میں 80 سے زیادہ قضات کی شرکت، آج کے اس اجلاس میں اراکین شورا کی اتنی بڑی تعداد کی شرکت، مدعوین خصوصی کا اتنا بڑا اجتماع، یہ سب ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ امارت شریعہ کا تنظیمی ڈھانچہ پچھلے کئی سالوں سے زیادہ مستحکم اور منظم ہوا ہے۔ اس پر شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم بزرگوں، بعض دفعہ معاصرت خوبیوں کو دیکھنے میں حجاب بن جایا کرتی ہے، اور بعض دفعہ اپنی انا کی وجہ سے بھی انسان چیزوں کو صحیح طرح نہیں سمجھ پاتا ہے۔ پورے ملک نے دیکھا حضرت امیر شریعت کی معاملہ فہمی کو، وقف بل کے تعلق سے، SIR کے تعلق سے اور UCC کے تعلق سے پوری دنیا سب نے دیکھا اور اعتراف کیا کہ حضرت کو معاملہ فہمی کا کتنا بڑا سلیقہ ہے۔ عملی پیش رفت کے تعلق سے بھی حالات کا اندازہ ہے۔ حکومتی ایوانوں سے لے کر عوامی چوراہوں تک جو ماحول ہے اس کو دیکھا جائے، اور اس پچھلے چند سالوں میں امارت شریعہ کے پلیٹ فارم کے تعلق سے جو مسلسل کوششیں جاری ہیں، وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ امارت شریعہ جس عزم، جس حوصلے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پہلے ماضی میں کام کیا کرتی تھی، آج بھی اسی طرح کام کر رہی ہے۔ اور شاعر نے خوب کہا تھا کہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ محترم حضرات، امارت شریعہ کا سارا مدار تنظیمی ڈھانچے پر ہے۔ اس تنظیمی ڈھانچے کے تعلق سے جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم امارت کے تمام مشن، تمام منصوبوں کے ساتھ قلباً و قالباً ہم کھڑے رہیں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ امارت کے تعلق سے پھیلائے گئے مفروضے اور غلط فہمیوں کا ہم زبان اور قلم سے ازالہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو دفاع کا یہی اصول ہمارے سامنے رکھا گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے پچھلے رمضان میں اور جو کچھ غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ دراصل امارت کے استحکام اور ترقی کی ایک مثبت کروٹ تھی۔ حالات ملک میں آئے ہیں، آتے رہیں گے۔ ہم نیک فعلی رکھنے والی امت ہیں۔ ہم جن اداروں پر فخر کرتے ہیں، جن شخصیات پر فخر کرتے ہیں، وہ سب مشکل حالات کی پیداوار ہیں۔ برطانوی دور میں ہی یہ عمارت قائم ہوئی، دارالعلوم قائم ہوا، ندوۃ العلماء قائم ہوا، جمعیت علماء قائم ہوئی، مسلم پرسنل لا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم ہوئی۔ تمام افراد، تمام تنظیم اور ادارے جن پر ہمیں فخر ہے، وہ سب مشکل حالات میں ہیں۔ مشکل حالات آج بھی ہیں، گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ تاریخ میں ہمارا اخلاص، ہماری محنتیں انشاءاللہ درج ہو جائیں گی، زندہ جاوید ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ ایک تجویز بس یہ ہے کہ دستور زبانبندی کا مسئلہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہر مجلس میں یہ ہوتا ہے۔ ایک تجویز مختصر سی یہ ہے کہ آراء کا سننا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے اگر حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم اور دیگر اراکین مناسب سمجھیں تو یہ نشست ایک نہ کر کے 2 کر دی جائے۔ ایک نشست خاص ہو رپورٹ کے لیے، شعبہ جات کے رپورٹ کے لیے، اور دوسری نشست جو ہے اراکین شورا کی آراء کو سننے کے لیے۔ کام بڑھ رہا ہے، رپورٹوں میں اضافہ ہوگا، اس لیے آراء کا سننا بھی بے حد ضروری ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔